بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ دونوں بھائی 40 سال سے آپس میں اتفاق سے رہ رہے تھے۔ ایک بہت بڑا زرعی فارم تھا جس میں 7 گھر تھے۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کا خیال رکھتے، اولادوں میں بھی بہت پیار اور محبت تھی۔ ایک دن دونوں بھائیوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور ایسا بڑھا کہ نوبت گالی گلوچ تک جا پہنچی۔ چھوٹے بھائی نے غصے میں دونوں گھروں کے درمیان ایک گہری اور لمبی کھائی کھدوا کر اس میں قریبی نہر کا پانی چھوڑ دیا تاکہ ایک دوسرے کی طرف آنے جانے کا راستہ ہی نہ رہے۔ اگلے روز بڑے بھائی نے ایک ترکھان کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ وہ سامنے والا فارم ہاؤس میرے بھائی کا ہے جس سے آج کل میرا جھگڑا چل رہا ہے۔ اس نے میرے اور اپنے گھروں کے درمیان جانے والے راستے پر ایک گہری کھائی بنا کر اس میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس کے فارم ہاؤس کے درمیان تم 8 فٹ اونچی باڑ لگا تاکہ نہ میں اس کی شکل دیکھوں اور نہ ہی اس کا گھر میری نظروں کے سامنے آئے، اور یہ کام جلد از جلد مکمل کر کے دو جس کی میں تمہیں منہ مانگی اجرت دوں گا۔ ترکھان نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے پہلے آپ وہ جگہ دکھائیں جہاں سے میں نے باڑ کو شروع کرنا ہے تاکہ ہم پیمائش کے مطابق ساتھ والے قصبہ سے ضرورت کے مطابق مطلوبہ سامان لا سکیں۔ موقع دیکھنے کے بعد ترکھان بڑے بھائی کو ساتھ لے کر قریبی قصبے میں گیا اور 4-5 کاریگروں کے علاوہ ایک بڑی پک اپ پر ضرورت کا سامان لے کر آ گیا۔ ترکھان نے اس سے کہا کہ اب آپ آرام کریں اور یہ کام ہم پر چھوڑ دیں۔ ترکھان اپنے مزدوروں، کاریگروں سمیت سارا دن اور ساری رات کام کرتا رہا۔ صبح جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کا منہ لٹک گیا کہ وہاں 8 فٹ تو کجا 1 انچ اونچی باڑ نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں تو ایک بہترین پل بنا ہوا تھا۔ ترکھان کی اس حرکت پر حیران ہوتا ہوا وہ جو ہی اس پل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ پل کی دوسری طرف کھڑا ہوا اس کا چھوٹا بھائی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑے کبھی کھائی اور کبھی اس پر بنے ہوئے پل کو دیکھتے رہے۔ چھوٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے باپ جیسے بڑے بھائی کا دل دکھایا، مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے تعلق نہیں توڑنا چاہتا۔ بڑے نے جب اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا بھی دل بھر آیا اور سوچنے لگا کہ غلطی جس کی بھی تھی مجھے یوں جذباتی ہو کر معاملہ بگاڑنا نہیں چاہیے تھا۔ دونوں اپنے اپنے دل میں شرمندہ، آنکھوں میں آنسو لیے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی دونوں بھائیوں کے بیوی بچے بھی اپنے گھروں سے نکل کر بھاگتے اور شور مچاتے ہوئے پل پر اکٹھے ہو گئے۔ بڑے بھائی نے ترکھان کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ اپنے اوزار پکڑے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بڑا بھائی جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ اپنی اجرت تو لیتے جاؤ۔ ترکھان نے کہا اس پل کو بنانے کی اجرت آپ سے نہیں لوں گا بلکہ اس سے لوں گا جس کا وعدہ ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں صلح کروائے گا اللہ جلد ہی اسے عظیم اجر سے نوازے گا۔ یہ کہہ کر ترکھان نے اللہ حافظ کہا اور چل دیا۔ حاصل کلام یہ کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اس ترکھان کی طرح لوگوں کے درمیان پل بنائیں، نہ کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا سبب بنیں۔ برائے مہربانی دیواریں نہ بنائیں بلکہ پل بنائیں۔